बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं इन्फोजेड टीवी और मैं हूं आपका दोस्त ज़हीर अब्बास। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है नमाज का तरीक़ाकार। तो आइए जल्दी से चलते हैं नमाज के तरीक़ाकार की तरफ। बावुज़ू क़िबला रू इस तरह खड़े हों कि दोनों पाँव की पंजों में 4 उंगल का फासला रहे और दोनों हाथ कानों तक ले जाइए कि अंगूठे कान की लौ से छू जाएं और उंगलियां ना मिली हुई हों, ना खूब खुली बल्कि अपनी हालत पर नॉर्मल रखें और हथेलियाँ किबला की तरफ हों। नज़र सजदा की जगह। अब जो नमाज़ पढ़ना है उसकी नीयत यानी दिल में उसका पक्का इरादा कीजिए, साथ ही ज़ुबान से भी कह लीजिए कि ज़्यादा अच्छा है। मसलन नीयत की मैंने आज की ज़ोहर की 4 रकात फ़र्ज़ नमाज की अगर बाजुमात पढ़ रहे हैं तो ये भी कह लीजिए कि पीछे इमाम के अब तकबीर तहरीमा यानी अल्लाहु अकबर कहते हुए हाथ नीचे लाइए और नाव के नीचे इस तरह बांधिए कि सीधी हथेली की गदी उल्टी हथेली की सरे पर और बीच की उंगली 3 उंगलियां उल्टी कलाई की पीठ और अंगूठा और छुंगलियां यानी छोटी उंगली कलाई के अगल बगल हो। अब इस तरह सना पढ़िए, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारकस्मुका व तआला जद्दुका वला इलाहा गैरुक। फिर ताऊज़ पढ़िए, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, मैं अल्लाह ताला की पनाह में आता हूँ शैतान मरदूद से। फिर तस्मिया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह के नाम से शुरू जो बहुत ही मेहरबान रहमत वाला। दोस्तों, वक्त ना होने की वजह से मैं तर्जमा नहीं पढ़ रहा, तो तर्जमे के साथ अगर आप पढ़ना चाहते हैं वॉइस के साथ साथ आप तर्जमा भी सुन सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। सूरत फ़ातिहा ख़त्म करने के साथ आहिस्ता से आमीन कहें। फिर कोई भी सूरत आप मसलन सूरत इखलास या कोई भी सूरत आपको याद हो तो वो पढ़ सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। अब अल्लाह अकबर कहते हुए रकू में जाइए और घुटनों को इस तरह हाथ से पकड़िए कि हथेलियाँ घुटनों पर और उंगलियां अच्छी तरह फैली हुई हों। पीठ बिछी हुई और सर पीठ की सेध में हो, ऊंचा नीचा नज़र ना हो। नज़र कदमों पर कम अज़ कम 3 बार रकू की तस्बीह यानी सुबहान रब्बियल अज़ीम सुबहान रब्बियल अज़ीम सुबहान रब्बियल अज़ीम, पाक है मेरा अज़मत वाला परवरदिगार कहिए। फिर तस्मीह यानी समी अल्लाहु लिमन हमीदा यानी अल्लाह जुल ने उसकी सुन ली जिसने उसकी तारीफ़ की। कहते हुए बिल्कुल सीधे खड़े हो जाइए। इस खड़े हुए को कोमा कहते हैं। अगर आप मुनफरिद हैं यानी अकेले नमाज़ पढ़ रहे हैं तो इसके बाद कहिए अल्लाहुम्मा रब्बना वलकल हम्द, ए अल्लाह ए हमारे मालिक सब खूबियाँ तेरे ही लिए हैं। फिर अल्लाह अकबर कहते हुए इस तरह सजदे में जाइए कि पहले घुटने ज़मीन पर रखिए, फिर हाथ, फिर दोनों हाथों के बीच में इस तरह सा रखिए कि पहले नाक फिर पेशानी, और ये ख़ास ख्याल रखिए कि नाक की नोक नहीं बल्कि हड्डी लगे और पेशानी ज़मीन पर जम जाए। नज़र नाक पर रहे। बाजुओं को करवटों से, पेट को रानों से और रानों को पंडलियों से जुदा रखें। हाँ, अगर साफ में हो तो बाजू करवटों से लगाए रखें और दोनों पाँव की 10 उंगलियों का रुख इस तरह किबला की तरफ रहे कि 10 उंगलियों के पेट यानी उंगलियों के तलवों के उभरे हुए हिस्से ज़मीन पर लगे रहें। हथेलियाँ बिछी रहें और उंगलियाँ किबला रू रहें, मगर कलाइयाँ ज़मीन से लगी हुई मत रखें। और अब कम अज़ कम 3 बार सजदे में तस्बीह यानी सुब्हान रब्बियल आला सुब्हान रब्बियल आला पढ़िए। इस तरह उठाइए कि पहले पेशानी, फिर नाक, फिर हाथ, उन्हीं फिर सीधा कदम खड़ा करके उसकी उंगलियां किबला रुख कर दीजिए और उल्टा कदम बिछाकर इस पर खूब सीधे बैठ जाइए और हथेलियां बिछाकर रानों पर घुटनों के पास रखिए कि दोनों हाथों की उंगलियां किबला की जानिब, उंगलियों के सिरे घुटनों के पास हों। दोनों सजदों के दरमियान बैठने को जलसा कहते हैं। फिर कम अज़ कम 1 बार सुब्हान अल्लाह कहने की मकदार ठहराइए। इस वक्त में अल्लाह मग़फ़िरनी
کہہ لینا مستحب ہے۔ پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے پہلے سجدہ ہی کی طرح دوسرا سجدہ کیجیے۔ اب اسی طرح پہلے سر اٹھائیے، پھر ہاتھوں کو گھٹنوں پر رکھ کر پنجوں کے بل کھڑے ہو جائیے۔ اٹھتے وقت بغیر مجبوری زمین پر ہاتھ ٹیک مت لگائیے۔ اس طرح ایک رکعت پوری ہوئی۔ اب دوسری رکعت میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر الحمدللہ سورت پڑھیے اور پہلے کی طرح رکوع سجدے کیجیے۔ دوسرے سجدے سے سر اٹھانے کے بعد سیدھا قدم کھڑا کر کے الٹا قدم بچھا کر بیٹھ جائیے۔ 2 رکعت کے دوسرے سجدوں کے بعد بیٹھنا قاعدہ کہلاتا ہے۔ اب قاعدہ میں تشہد پڑھیے، التحیات للہ والصلوات والطیبات والسلام علیک ایھا النبی رحمۃ اللہ وبرکاتہ والسلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ مثلاً زور و اثر میں آہستہ قرات کرنا، ہر فرض واجب کا اس کی جگہ ہونا، رکوع ہر رکعت میں ایک ہی بار ادا کرنا، سجدہ ہر رکعت میں 2 ہی بار کرنا، دوسری رکعت سے پہلے قاعدہ نہ کرنا، 4 رکعت والی نماز میں تیسری رکعت پر قاعدہ نہ کرنا، آیت سجدہ پڑھی ہو تو سجدہ تلاوت کرنا، سجدہ سہو واجب ہوا تو سجدہ سہو کرنا، 2 واجب یا فرض واجب کے درمیان 3 تسبیح کی قدر یعنی 3 بار سبحان اللہ کہنے کی مقدار میں وقفہ نہ ہونا، جب قرات کرے خواہ بلند کرے یا سلو کرے مقتدی کا چپ رہنا اور باقی تمام ایام میں اس کی پیروی کرنا نہیں۔ باقی افعال اسی طرح بجلائیے۔ اگر سنت و نفل ہوں تو سورت فاتحہ کے بعد سورت بھی ملائیے۔ ہاں اگر امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں تو کسی بھی رکعت کے قیام میں قرات نہ کیجیے، خاموش کھڑے رہیے۔ پھر 4 رکعتیں پوری کر کے قاعدہ اخیرہ میں تشہد کے بعد درود ابراہیمی علیہ الصلاۃ والسلام پڑھیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ پھر کوئی سی دعائے معصورہ پڑھیے، مثلاً یہ دعا پڑھ لیجئے، اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ پھر نماز ختم کرنے کے لیے پہلے دائیں کندھے کی طرف منہ کر کے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہیے اور اسی طرح بائیں طرف۔ اب نماز ختم ہوئی۔ یا اللہ کے 6 حروف کی نسبت سے نماز کی 6 شرائط: نمبر 1 طہارت، نمبر 2 ستر عورت، نمبر 3 استقبال قبلہ، 4 وقت، 5 نیت، 6 تکبیر تحریمہ۔ بسم اللہ کے 7 حروف کی نسبت سے نماز کے 7 فرائض ہیں: 1 تکبیر تحریمہ، 2 قیام، 3 قرات، 4 رکوع، 5 سجود، 6 قاعدہ اخیرہ، 7 خروج بسنہ۔ قیامت میں سب سے پہلے نماز کا سوال ہوگا کہ 30 حروف کی نسبت سے تقریباً 30 واجبات۔ تکبیر تحریمہ میں لفظ اللہ اکبر کہنا، فرضوں کی تیسری اور چوتھی رکعت کے علاوہ باقی تمام نمازوں کی ہر رکعت میں الحمدللہ شریف پڑھنا، سورت ملانا یا قرآن پاک کی ایک بڑی آیت یا جو چھوٹی 3 آیتوں کے برابر ہو یا 3 چھوٹی آیتیں پڑھنا، الحمد شریف کے سورت سے پہلے پڑھنا، الحمد شریف اور سورت کے درمیان آمین، اور بسم اللہ الرحمن کے علاوہ کچھ نہ پڑھنا۔ قرات کے فوراً بعد رکوع کرنا، ایک سجدے کے بعد بالترتیب دوسرا سجدہ کرنا، تعدیل ارکان یعنی رکوع، سجود، قوما اور جلسہ میں ایک بار سبحان اللہ کہنے کی مقدار ٹھہرانا۔ بعض لوگ کمر سیدھی نہیں کرتے، اس طرح ان کا واجب چھوٹ جاتا ہے۔ جلسہ یعنی 2 سجدوں کے درمیان سیدھا بیٹھنا۔ بعض لوگ جلد بازی کی وجہ سے برابر سیدھے بیٹھنے سے پہلے ہی دوسرے سجدے میں چلے جاتے ہیں، اس طرح ان کا واجب ترک ہو جاتا ہے۔ چاہے کتنی ہی جلدی ہو سیدھے بیٹھنا لازمی ہے، ورنہ نماز مکروہ تحریمی واجب الادا ہوگی۔ قاعدہ اولیٰ واجب ہے اگرچہ نماز نفلی ہو۔ دراصل نفل کا ہر قاعدہ اخیرہ ہے اور فرض ہے۔ اگر قاعدہ نہ کیا اور بھول کر کھڑا ہو گیا تو جب تک اس کی رکعت کا سجدہ نہ کر لے اور سجدہ سہو کرے، اگر نفل کی تیسری رکعت کا سجدہ کر لیا تو 4 پوری کر کے سجدہ سہو کرے۔ سجدہ سہو اس لیے واجب ہوا کہ اگرچہ نفل میں ہر 2 رکعت کے بعد قاعدہ فرض ہے، مگر تیسری یا 5ویں رکعت کا سجدہ کرنے کے بعد قاعدہ اولیٰ فرض کی بجائے واجب ہو گیا۔ فرض وتر اور سنت مقدہ میں تشہد یعنی التحیات کے بعد کچھ نہ پڑھنا،
دونوں قاعدہ میں تشہد کے مکمل پڑھنا، اگر ایک لفظ بھی چھوٹا واجب ترک ہو جائے گا اور سیدھا سجدہ سہو واجب ہوگا۔ فرض، وتر اور سنت مؤکدہ کے قاعدہ اولیٰ میں تشہد کے بعد اگر بے خیالی میں اللہم صلی علی محمد، اللہم صلی علی سیدنا کہہ لیا تو سجدہ سہو واجب ہو گیا، اور اگر جان بوجھ کر کہا تو نماز لوٹانا واجب ہے۔ دونوں طرف سلام پھیرتے وقت لفظ السلام دونوں بار واجب ہے، لفظ علیکم واجب نہیں بلکہ سنت ہے۔ وتر میں تکبیر قنوت کہنا، وتر میں دعائے قنوت پڑھنا، عیدین کی 6 تکبیریں، عیدین میں دوسری رکعت کی تکبیر رکوع اور اس تکبیر کے لیے لفظ اللہ اکبر کہنا، جبری نماز مثلاً عشاء کی پہلی اور دوسری رکعت اور فجر، جمعہ، عیدین اور تراویح اور رمضان شریف کی وتر کی ہر رکعت میں امام کو جہر یعنی اتنی بلند آواز میں 3 آدمی سن سکیں قرات کرنا، عید جہر مثلاً ظہر و عصر میں آہستہ قرات کرنا، ہر فرض واجب کا اس کی جگہ ہونا، رکوع ہر رکعت میں ایک ہی بار کرنا، سجدہ ہر رکعت میں 2 بار کرنا، دوسری رکعت سے پہلے قاعدہ نہ کرنا، 4 رکعت والی نماز میں تیسری رکعت پر قاعدہ نہ کرنا، آیت سجدہ پڑھی ہو تو سجدہ تلاوت کرنا، سجدہ سہو واجب ہوا تو سجدہ سہو کرنا، 2 فرض یا 2 واجب یا فرض واجب کے درمیان 3 تسبیح کی قدر یعنی 3 بار سبحان اللہ کہنے کی مقدار میں وقفہ نہ کرنا، امام جب قرات کرے تو خواہ بلند ہو یا آہستہ، مقتدی کا چپ رہنا، قرات کے سوا امام کے پیچھے تمام واجبات کی پیروی کرنا۔ تو دوستو ہماری ویڈیو اگر پسند آئی تو اس کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجئے۔